السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 سبجیکٹ اردو۔ پیارے بچوں، ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اخلاق نبوی۔ اس کا ہم نے اس سے پہلے دو اس کے پیراگراف پڑھے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ آپ پیج نمبر 22 نکالے اور اس پہ دیکھیے اپنی کتاب پہ۔ ہم آج اس کا تیسرا پیرا پڑھیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند ہیں۔ تو یہاں ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوئی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی جس کا نام زید بن ثانہ تھا، تو اس سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے لیے کہ ایک وہ اسے مقررہ وقت پر واپس کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 80 مسکال سونا ایک بدوئی کو دے دیا۔ بدوئی کس کو کہتے ہیں؟ بدوئی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانا بدوش ہوتے ہیں، جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو اس نے یہ دے دیا۔ تو اس سے زید بن ثانہ سے اس نے کہا کہ میں مقررہ وقت پر یہ آپ کا یہ قرضہ چکاؤں گا۔ ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو ٹائم اس نے دیا تھا، جو وقت اس نے دیا تھا اس سے، تو ابھی اس میں 2-3 دن باقی تھے کہ وہ کہیں سے کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ہمراہ واپس لوٹ رہے تھے۔ تو انہوں نے کسی جگہ تشریف رکھا تھا، تو زید نے حضور کے کرتے اور چادر کے پلووں کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ اس طرح یہ جو آدمی جس کا نام زید بن ثانہ تھا، جس سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 مسکال سونا قرضہ لے لیا تھا، تو اس نے بہت ہی بدمزاجی اور سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ تو اس وقت اس کے ہمراہ حضرت عمر بھی تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا، او خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ خدا کی قسم مجھے حضور سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ پیکر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کا قرض دار ہوں، تو ہمیں اس کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا، جاؤ جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 صاع کھجوریں زیادہ دے دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر اس کا حساب کر دو، اور جو آپ نے اس کو ڈانٹا تو اس ڈانٹ کے بدلے میں آپ اس سے 20 کھجوریں زیادہ دے دو۔ تو اسی طرح سے ایک بڑھیا کا معمول تھا، یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ کہ ایک بڑھیا تھی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کرتا تھا، تو وہ بڑھیا کا معمول یہ تھا کہ وہ حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ تو ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس بڑھیا نے یہ کوڑا پھر کرکٹ نہیں پھینکا، اور یہ معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دریافت کیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئے۔
تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر جا کر اس کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے. بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. اس طرح سے جب اس بڑھیا نے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک دیکھا تو اس نے ایک دم کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. تو بڑھیا بہت شرمندہ ہو گئی اپنے اس کیے پہ. تو یہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق. پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے اندر اس طرح کے اخلاق پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم دوسروں کا دل جیت سکیں. تو ابھی اس کا ایک اور پیراگراف ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. تو آج اتنا ہی، کل کے لیے خدا حافظ.